چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجہم۔ ہاں، برہان نظم میں پائے جانے والے نکات کی بررسی کر رہے تھے، ٹھیک، اس کی توضیح، اس کی شرح بیان کی جا رہی تھی۔ 5ویں نقطے تک پہنچے تھے۔ 5ویں نقطے میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اگرچہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ دلیلیں قائم نہیں کی ہیں، اور وجود خدا پر دلیلوں کے قائم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے خدا کے وجود کو بدیہی تصور کیا ہے، شمار کیا ہے، لیکن کیا ہے، امر خلقت میں خدا کے وجود کا اس بات، عالم ہستی کی تدبیر میں، اس کی کارگردانی میں، اس کی ربوبیت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام عالم کا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ دنیا میں حیرت انگیز نظم کو برقرار رکھنے والا وہی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہوا ہے، اور لوگوں کو ان تمام چیزوں میں تدبر کرنے، تفکر کرنے اور عقل و شعور سے کام لینے کی دعوت دی گئی ہے، ٹھیک، اور دنیا کی تمام چیزوں کو خدا کی آیت اور نشانی کے طور پر شمار کیا گیا ہے۔ اب جن آیتوں میں دنیا کی مختلف چیزوں کو خدا کی آیت اور نشانی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ آیتوں کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ پہلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمانوں کی خلقت میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے، لأولی الالباب یعنی عقل مندوں کے لیے، باشعور لوگوں کے لیے۔ تو دیکھیں آپ نے زمین، آسمان، رات، دن، ان چاروں چیزوں کو کیا ہے، اللہ نے صاحبان عقل کے لیے نشانیوں کے طور پر ذکر کیا، کہا کہ یہ نشانیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں، لہذا ان کے ذریعے سے آپ ان کے خالق کا، ان کے ناظم کا، ان کے چلانے والے کا کیا ہے، پتہ لگا سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ یا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، وفی خلقکم، تم سب کی خلقت میں، تم سب کی پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور اسی طریقے سے جو چار پائے ہیں، جو جانور ہیں، ان کی خلقت میں بھی آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں۔ صاحبان یقین کے لیے انسانوں کی اور تمام حیوانات کی خلقت میں کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے خلق کرنے والے وجود کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب دیکھیں اس طویل آیت کے اندر کتنی چیزوں کو اللہ نے نشانیاں قرار دیا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات دن کے بدلنے میں، اس کشتی کے چلنے میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے، والفلک التی، اور وہ کشتی، تجری جو چلتی ہے، فی البحر، کس میں؟ سمندروں میں، بما ینفع الناس، جس سے لوگ بہرے مند ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء،
اور اللہ نے نازل نہیں کیا آسمان سے پانی مگر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے سے کیا ہے مردہ زمین کو زندہ کیا، وَبَثَّ فِيهَا، اور زمین کے اوپر پھیلایا بکھیرا، کس کو؟ من کل دابہ، ہر قسم کے چوپایوں کو، وتصریف الریاح، اور ہوا کے چلنے میں، والسحاب، اور کیا ہے بادلوں کے چلنے میں، المسخری، کہ جو مسخر ہیں، بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان کیا ہے مسخر ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں کیا ہے نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ واقعاً جو انسان عقل و فراست رکھتا ہے، جس انسان کی عقل صحیح طریقے سے کام کرتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے خالق کا، ان کے ناظم کا اندازہ لگا سکتا ہے، اس تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تمام راستے ہمیں وہیں تک لے کے جاتے ہیں، خدا کے وجود تک پہنچاتے ہیں، بشرطے کہ انسان کی عقل کارگر ہو، عقل مند ہو، شعور سے کام کرے۔ عقل پہ اگر پردے پڑے ہوئے ہوں مولانا، عقل پر اگر پردے پڑے ہوئے ہوں تو پھر یہ نشانیاں اس کے لیے کارگر انسان صرف اور صرف اگر اپنی ہی خلقت کے اوپر، اپنے ہی وجود کے اوپر غور کر لے، فکر کر لے، تأمل کر لے، تدبر سے کام لے لے، تو انسان کی خود اپنی خلقت اور اپنا وجود کیا ہے خالق تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ جے بسا کہ دنیا کی یہ تمام بڑی بڑی نشانیاں، تمام علامتیں، یہ تمام چیزیں کہ جو انسان کو حیرت و تعجب میں غرق کر دیتی ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ اس کے بعد وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں صاحبان یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہاری ذات کے اندر کیا ہے خدا کی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ دیکھو کبھی، دیکھنے سے آنکھ سے تو دیکھتے ہو، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی کام لو، کبھی نگاہ عبرت سے دیکھو، کبھی ان تمام چیزوں پر کیا ہے دقت کی نظر ڈالو، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ تمام نشانیاں تمہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے وجود خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے، خدا کے خالق ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے، خدا کے رب ہونے کو، خدا کے حکیم ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے، خدا کے قدیر ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے، خدا کے حی ہونے کو ثابت، تمام صفات اوپر جو تمام باتیں خدا کے متعلق کی گئی تھی، خدا کے وجود کی دلیلیں نہیں بیان کی گئی تھی۔ وَإِلَّا قرآن مجید میں خدا کے متعلق بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر کیا گیا اور جن میں لوگوں کو تأمل کرنے کی، تفکر کرنے کی، تعقل سے کام لینے کی دعوت دی گئی۔ کیوں؟ تاکہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے ان کے خالق کو، ان کے مدبر کو، ان کے چلانے والے کو، انہیں نظم عطا کرنے والے کو پہچان سکے۔ دنیا کی ہر چیز خدا کے وجود کی دلیل ہے، اسی طریقے سے خدا کے حکیم ہونے، مدبر ہونے، خدا کے قادر ہونے کو یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بحث آپ کی تمام ہو گئی ہے، ٹھیک؟ خلاصہ رہ گیا ہے۔ سوالات کہاں ہیں؟ اس میں سوالات دیے ہیں کہ نہیں؟ سوالات ہم لکھوائیں؟ کہاں ہیں سوالات؟ تو نہیں دیے اس میں۔ میرا سوالات جانتے ہو کیسے آئیں گے؟